بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں نا مسجد ہی ہے نا، کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے تو چلے گا، یا پھر کوئی معاملہ ہو، ارے نیکی کا کام ہی ہے نا، کچھ بھی کریں گے تو چلے گا۔ نہیں، ایک نقطہ جو قرآن بیان کرتا ہے بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص راضی کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی مذہب والے سے پوچھیے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم جو کرم کر رہے ہیں، ہم جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، بھگوان ہم سے راضی ہو، اوپر والا ہم سے راضی ہو۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اوپر والا ایشور ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن کیسے راضی ہو، یہاں پر گڑبڑی لوگوں نے کیا ہے۔ کیسے کا جواب قرآن دیتا ہے، اور قرآن ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہندو بھائیوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ہے، اور جو دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، جین مت والے ہو، بدھ مت والے ہوں، جو بھی ہوں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، قیامت تک جینے والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ رحمت کا سامان ہے ان کے لیے۔ تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نیک کام کر رہا ہوں، میں اس لیے اچھا کام کر رہا ہوں، اپنے اعتبار سے کہتا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ بھگوان ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ایشور ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہے کہ نہیں؟ سب کا مقصد ایک ہے، لیکن اللہ کو کیسے راضی کریں، اوپر والے کو کیسے راضی کریں، یہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے، یہاں پر گڑبڑی ہوئی ہے، یہاں پر ہم نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ النساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی۔ سمجھے؟ ہر شخص اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے فالوورز بن جاؤ۔ خلاص سارا معاملہ، سارے راستے، سارے مسلک، سارے مذاہب خلاص یہاں پر، کہ دین اگر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو قرآن سے پوچھئے اللہ کو ہم کیسے راضی کریں۔ قرآن جواب دیتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ اللہ نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو، اپنی اطاعت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم کیا، آگے کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب جتنے سارے طریقے ہیں، اس آیت نے سارے طریقوں کو باطل کرا دیا، اور سارے طریقوں کے پول کو کھول کر کے رکھ دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں باطل طریقے ہیں، رب کو راضی کرنے والے طریقے نہیں ہیں۔ چاہے وہ حنفی طریقہ ہو، چاہے وہ بریلوی طریقہ ہو، چاہے وہ عیسائی طریقہ ہو، چاہے وہ یہودی والا طریقہ ہو، چاہے وہ جین مت والا طریقہ ہو، بدھ مت والا طریقہ ہو، چاہے اور جتنے بھی مذاہب جو لوگ بھی اللہ کو راضی کرنے والے طریقہ کو اپنائے ہوئے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے رب راضی ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ بہت ہی نقطے والی بات ہے یہ، لوگ عوام کو پھسلا لیتے ہیں اور ان کا بھی دل پسند جاتا ہے۔ نہیں، یہ اصول یاد رکھیے ہمیشہ اپنی زندگی میں، کوئی بھی عمل آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں، اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تولیے،
کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہو، اللہ کہہ رہا مجھے راضی کرنا ہو تو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہی بات ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بالکل سمجھے کہ اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا. امت محمدیہ کا ایک ایک شخص جنت میں جائے گا. الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو. اب کتنی عجیب بات ہے. کون ہے جو سورگ میں نہیں جانا چاہتا ہے، جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ الا من ابا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو. اور یہ انکار کیسے ہے؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن خواہش سے جنت نہیں ملنے والی ہے. جنت میں جانا ہے تو خواہش پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اب صحابہ، جنت کا شوق رکھنے والے صحابہ جنہوں نے جنت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، ماں باپ تک کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت تک کو بھی چھوڑ دیا، جنت کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ 2 مہینے تک انہیں پیٹ بھر کر کے کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنت یوں خواہشوں سے مل جائے گی. نہیں. الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں، کون ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو جہنم کی آگ میں جلنا چاہتا ہے؟ دنیا کی آگ میں کوئی شخص جلنا نہ چاہے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصہ شدت کے اعتبار سے بڑھ کر کے ہے. وہاں کی آگ میں کون جلنا چاہے گا؟ اب 2 ٹوک جواب، اور وہ بھی کسی للو پچو کا جواب نہیں ہے جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. اب یہ کوئی مولوی اس کو موڑنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، ورنہ یہ بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص، گستاخ ہے وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو موڑ کر کے لوگوں کو مقلد بننے کے لیے کہتا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، جواب اس کو یاد رکھیے، من اطاعنی دخل الجنہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا اصول ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں امام اعظم تسلیم کیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا، جو شخص دنیا میں محمدی کہلانا پسند کیے کہ میں محمدی اس لیے ہوں کہ میرا امام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. سارے ڈھکوسلے ختم. 4 امام میں سے کسی ایک کی بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک کی تقلید کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، سب ختم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں سارے باطل مذہب والوں کے جو ڈھکوسلے ہیں ان ڈھکوسلوں کو قدموں تلے روند دیا ہے
کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ واحد طریقہ ہے جسے اپنا کر کے ایک شخص اپنے آپ کو جنت کا راہی بن سکتا ہے، جنت کا مسافر بن سکتا ہے اور جہنم کی راہ سے بچ سکتا ہے۔ راہ جنت پر گامزن رہنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی مطلب ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں گیا۔ کیوں پریشانی ہوتی ہے بھائی اپنے آپ کو نبی کے طریقے میں ڈھالنے میں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت دنیا میں ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی طریقہ ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو لائیے ثابت کیجئے قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ ومن عصانی فقد ابا، اب جنت میں جانے سے کون انکار کر رہا ہے؟ ومن عصانی فقد ابا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، میں اس لیے مثال کے طور پر مغرب سے پہلے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث مثال کے طور پر، میں اس لیے یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں مغرب سے پہلے 2 رکعت، مقلدوں کے مسجدوں میں جا کر دیکھ لیجئے، نہیں ہے یہ نماز۔ تو میں اس لیے یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں چونکہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں ان کی کتاب میں یہ چیز نہیں ہے، حنفی مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، دیوبندی مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، بریلوی مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، اور چونکہ میں حنفی ہوں، چونکہ میرا مسلک فلاں کا مسلک ہے، اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار کیا، یہی وہ شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے سب سے اہم عمل یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی عمل ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل قابل قبول نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ نمازی لے لیجئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا مثال کے طور پر مغرب میں کتنی رکعت فرض ثابت ہے؟ 3۔ کوئی 4 پڑھ لے تو چوتھی رکعت میں وہ کیا سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا، رکوع کی دعا پڑھے گا، قوما کی دعا پڑھے گا، جلسہ استراحت دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھے گا، سب کرے گا، نماز ہوگی۔ وہ بھی نماز اس لیے نماز نہیں ہوگی کہ چونکہ 3 رکعت ہی پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ چوتھی رکعت اگرچہ کہ وہ نماز ہے لیکن چونکہ وہ نماز، وہ چوتھی رکعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے وہ نماز نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا اچھا ہی کام تو ہے نا، کیا ہوگا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے اچھا ہی کام کو بدعت کہتے ہیں، جو کام دیکھنے میں اچھا لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو اسی کا نام بدعت ہے اور وہی گمراہی ہے۔